اب آج جو بات مجھے آپ کو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ قبرستان میں جا کر کے ہمیں کون سے عمل کرنے چاہیے اور کن اعمال کا فائدہ قبرستان والوں کو، اہل قبور کو اللہ عز و جل عطا فرماتا ہے اور کتنا عطا فرماتا ہے۔ میں نے بہت سارے ظالم ایسے بھی دیکھے ہیں جو قبرستان کے اندر فون پہ بزنس کی باتیں کرتے ہوتے ہیں، دنیا کی باتیں کرتے ہوتے ہیں۔ وہ جگہ عبرت کی جگہ ہے، نہ کہ وہ جگہ تجارت کی جگہ ہے۔ اور جس کو قبرستان پہنچ کر کوئی نصیحت نصیب نہ ہو سکے پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے کوئی دوسری جگہ نصیحت کی نہیں ہے۔ قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے رب ہمیں بھی بخش دے اور ہم سے پہلے جو ایمان والے اس دنیا سے کچھ کر گئے ان کی بھی مغفرت فرما۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ مغفرت کی دعا مرنے والے کے لیے کرنا اور اس کی بخشش کی دعا کرنا یہ قرآن مقدس سے ثابت ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے مرحومین کے لیے اور سارے مومنین کے لیے سب سے پہلے جو دعا کرنی ہے وہ دعا یہ کرنی ہے کہ اے اللہ ہماری بھی مغفرت فرما، صاحب قبر کی بھی مغفرت فرما اور سارے مومنین کی مغفرت فرما۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں قبرستان جانے کے بعد کے کچھ معمولات، کچھ وہاں پڑھی جانے کی چیزیں اس کا ذکر موجود ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص قبرستان جائے اور وہاں جانے کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرے، یعنی کسی مرحوم کی قبر موجود ہے، باپ کی، ماں کی، رشتہ دار کی، اور اس کی قبر کے پاس کھڑے رہ کر ذرا اس آواز سے، اتنی آواز سے پڑھے کہ قبر والے تک بھی یہ آواز پہنچے، تو فرمایا گیا کہ سورہ یاسین پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قبر والے کے عذاب میں تخفیف فرما دیتا ہے، یعنی پروردگار اس مرنے والے کے عذاب کو کم کر دیتا ہے۔ اور پھر جتنے قبرستان کے اندر مومنین آرام کر رہے ہیں ان کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ سورہ یاسین پڑھنے والے کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو کوشش کرو کہ قبرستان جاؤ تو رشتہ دار کی قبر کے پاس کھڑے رہ کر کے سورہ یاسین تھوڑی سی بلند آواز میں کسی اور کو ڈسٹرب نہ ہو، اس طریقے سے آپ سورہ یاسین کی تلاوت کرو کہ یہ مرنے والے کے لیے بہت ہی عظیم تحفہ ہے اور اس کا فائدہ مرنے والے کو نصیب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قبرستان جائے اور پھر وہاں جانے کے بعد سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ پڑھ کر کے وہاں پر مرحومین کو ایصال ثواب کرے تو اللہ تعالیٰ ساری قبر والوں کی تعداد کے برابر پڑھنے والے کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو قبرستان جاؤ تو جانے کے بعد سورہ فاتحہ بھی پڑھو، سورہ اخلاص بھی پڑھو اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ بھی ضرور پڑھو اور پڑھ کر کے مرحوم کو ایصال ثواب کرو۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا معمول کیا تھا؟
تو صحابہ کرام علیہم الرضوان جب قبرستان جاتے تو وہاں جانے کے بعد کثرت سے قرآن شریف کی تلاوت کرتے. اور یہ بات یاد رکھیں، قرآن مقدس اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جس کے ثواب اور جس کی برکتوں کا کوئی احاطہ کر ہی نہیں سکتا. اور جب قرآن مقدس مردے کی قبر کے سامنے پڑھا جاتا ہے قبرستان کے اندر، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسے قبر کے اندر راحت نصیب ہوتی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم قبرستان کے قریب سے گزرو تو 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر کے مومنین کی روحوں کو ایصال ثواب کرو. اس لیے کہ اگر کوئی شخص سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھ کر مرحومین کو ایصال ثواب کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جو مومن قبر کے اندر آرام کر رہا ہے اگر گنہگار تھا تو سورہ اخلاص کی برکت سے اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے، اس کے عذاب میں تخفیف فرما دیتا ہے، اور سورہ اخلاص کی برکت سے اللہ رب العزت جل جلالہ اس کو جنت کا مزدہ جاں فضا عطا فرما دیتا ہے. اور اسی طریقے سے جب قبرستان جاؤ تو چلتے جب رہو قبرستان کے اندر تو یہ بات ذہن کے اندر رہے، کوئی دنیاوی بات، کوئی ادھر ادھر کی بات کرنے کی بجائے یہ تصور ذہن کے اندر رکھو کہ ایک نہ ایک دن ہمیں بھی کوئی تنہا یہاں چھوڑ کر کے جائے گا، تو ہم بھی جب تنہا قبر کے اندر پہنچیں گے تو ہمیں قبر کی تاریک وادی میں کیا چیز کام آئے گی. تو اگر ہم نے زمین کے اوپر کچھ ایسے کام کر لیے ہیں یا قبرستان گئے اور جانے کے بعد ہم نے قبرستان کے اندر درود اور قبرستان کے اندر ذکر و اذکار کرتے ہوئے ہم چلے تو اس کی برکت سے جب ہم مریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی ثواب ہمیں قبر کے اندر عطا فرمائے گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ خالی اپنے مرحوم کو ایصال ثواب کرو. بہت سارے لوگ جاتے ہیں، والد کی قبر پر کھڑے ہو گئے اور وہاں کھڑے رہ کر یاسین شریف پڑھی اور اپنے والد کو ایصال ثواب کیا اور نکل پڑے. نہیں، آپ وسعت لائیے اور جب ایصال ثواب کریں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک کو نذر کرتے ہوئے، صحابہ تابعین سب کی روح پاک کو نذر کرتے ہوئے اپنے رشتہ دار کو اس کی روح پاک کو ایصال ثواب کریں، اور اس کے بعد جتنے بھی قبرستان کے اندر مومنین آرام کر رہے ہیں سب کی روح کو ایصال ثواب کیجئے. اب اس کا فائدہ سماعت فرمائیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری امت کے بہت سارے لوگ قبر میں جب داخل ہوں گے تو گنہگار ہو کر داخل ہوں گے. قبر میں جب داخل ہوں گے تو گنہگار ہو کر، آپ دیکھتے ہیں بہت سارے انسان زندگی میں گناہ کرتے رہتے ہیں اور ان کی روح پرواز کر جاتی ہے اور پھر انہیں قبر میں اتارا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یار ایک بڑا گنہگار آدمی تک گیا اس دنیا سے. تو قبر میں داخل ہوں گے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر میں جب داخل ہوں گے تو گنہگار ہو کر، لیکن قبر سے جب اٹھائے جائیں گے تو پاک اور صاف ستھرے ہو کر. پوچھا گیا وہ کیسے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ قبر میں گئے تھے تو گنہگار تھے، لیکن پھر میری امت کے مومنین نے ایصال ثواب کیا تو اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا. تو گئے تھے گنہگار بن کر، اب اٹھائے جا رہے ہیں بخشش کے پروانے کے ساتھ. تو کبھی خود کے رشتہ داروں کو ہی ایصال ثواب نہ کریں، سارے مومنین کی روح پاک کو ایصال ثواب کرنے کی